الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اس کی بارگاہ لا یزال میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم عقیدہ توحید کے ضمن میں تبرک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے تبرک کے معنی اور مفہوم اور اس کی قدر تفصیلات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بعض شخصیات، بعض مقامات اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن سے برکت حاصل کرنا قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جہاں تک پہنچے تھے ہم اس سے آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حدیث بخاری مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، وہ گھر میں موجود نہیں تھی، آپ وہاں ایک چارپائی تھی اور وہاں پر آپ آرام فرما ہو گئے۔ تو گرمی تھی تو آقا علیہ السلام کو پسینہ آ گیا، اور ام سلیم جب واپس آئی تو دیکھا آقا علیہ السلام پسینے سے شرابور ہیں، تو انہوں نے ایک بوتل لی اور اس بوتل میں آقا علیہ السلام کا مبارک پسینہ جمع کرنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام اچانک اٹھے اور فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کر رہی ہیں آپ؟ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا، یہ میں پسینہ اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے۔ حضور نے فرمایا اصبت، اے ام سلیم تو نے صحیح کیا۔ اسی طرح اس کی تفسیر اور تشریح میں سے جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آثار صالحین یعنی صالحین سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ حدیث اصل ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب باندھا ہے اور اس باب کا نام رکھا ہے۔ اس سے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ چونکہ باب جو ہوتا ہے وہ جو حدیث کا محدث ہوتا ہے وہ خود اپنے عقیدے ایمان کے حوالے سے باندھتا ہے، وہ حدیث کا حصہ نہیں ہوتا، اس کے نیچے پھر آگے حدیث درج کرتا ہے۔ تو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ما ذکر من درع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعصاہ وسیفہ وقدحہ وخاتمہ وما استعمل الخلفاء بعدہ من ذلك مما لم يذكر قسمته
ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك به اصحابه وغيرهم بعد وفاته، کہ ان چیزوں آقا علیہ السلام کے تبرکات کے حوالے سے قائم کیا ہے باب، ان چیزوں کا ذکر جیسے زرہ ہے، تلوار ہے، عصا ہے، پیالہ ہے، انگوٹھی ہے، اور وہ چیزیں جن کو آقا علیہ السلام کے بعد خلفاء نے استعمال کیا اور جنہیں لوگوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کے منہ مبارک، نالین مبارک اور برتن کا بیان جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ اکرام اور دیگر لوگ برکت حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری نے اتنا لمبا ایک باب قائم کیا ہے، اس سے آپ ان کا عقیدہ اور ایمان کے نہ صرف یہ کہ وہ اس پر یقین اور ایمان رکھتے تھے، بلکہ باقاعدہ ایک عنوان قائم کر کے پھر اس کے پیچھے اس طرح کی احادیث آپ نے درج فرمائی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آپ کے منہ مبارک یعنی بال مبارک سے برکت حاصل کرنا، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ھذہ شعرۃ من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَضَعْهَا تَحْتَ لِسَانِي، آپ نے فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام کا ایک شعر مبارک ہے، یعنی منہ مبارک، بال مبارک ہے، اور اس کو آپ میری زبان کے نیچے رکھنا۔ فرماتے ہیں فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ لِسَانِهِ، جب آپ کا وصال ہو گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے، جب ان کا وصال ہو گیا، فرماتے ہیں ثابت بنانی تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان کی زبان کے نیچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک رکھا، فَدُفِنَ وَهِيَ تَحْتَ لِسَانِهِ، ان کو دفن کیا گیا اس حالت میں کہ آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ان کی زبان کے نیچے تھا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے اور وہ اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو کوئی فوت ہو جائے تو اس کو کوئی متبرک چیز اس کے ساتھ، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا، منافقین کا سردار تھا، اس کے ایک بیٹے عبداللہ وہ مسلمان اور صحابی رسول تھے، انہوں نے درخواست کی آقا علیہ السلام سے کہ میرے والد کے لیے آپ اپنا قمیص مبارک عطا فرمائیں، تو آقا علیہ السلام نے مصحف ظرفی سے اپنا قمیص اس کو عطا فرمایا، لیکن اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچا۔ آقا علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا کہ وہ منافق ہے، فائدہ تبرکات سے اسی کو پہنچتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور وہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، دونوں صحابی، تو ان سے ملا، انہوں نے مجھے کہا انطلق الی المنزل فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں، میں آپ کو اس پیالے میں پانی پلاؤں گا جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا۔ تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں آئیں میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میں پانی اس پیالے میں آپ کو پلاؤں گا جس میں حضور نے پیا، تو یہ برکت کے لیے۔ اب بے حد و حساب احادیث بھی ہیں اور آثار اولیاء و صلحاء بھی ہیں۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کریں گے اور پوچھیں گے
هل فیکم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جنگ کریں گے، جہاد میں جائیں گے اور پوچھیں گے کیا تمہارے اندر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی موجود ہے؟ فیقولون نعم، لوگ کہیں گے ہاں ہمارے اندر رسول اللہ کا صحابی موجود ہے. فیفتح لہم، تو اس صحابی رسول کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ اور جنگ کریں گے، جہاد کریں گے. فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھیں گے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو جس نے حضور کے صحابہ کو دیکھا ہو، کی صحبت پائی ہو، یعنی تابعین میں سے کوئی ہے؟ کہیں گے ہاں موجود ہے. تو اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائے. پھر ایک وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے کیا کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے صحابہ یعنی تابعین کے بعد آنے والے اتباع التابعین میں سے کوئی ایسا موجود ہے؟ کہیں گے ہاں موجود ہے. اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرمائے. تو اس کی فزیکل پریزنس، اس کا وہاں موجود ہونا، صحابی کا موجود ہونا، صحابی کے وجود کی برکت سے اللہ اسلامی لشکر کو فتح کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تابعی کے وجود سے، اس کی برکت سے اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا. اتباع التابعین میں سے کسی کے وجود کی برکت سے اللہ فتح دے گا. اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے. حضور نے فرمایا الابدال یقولون بالشام وهم 40 رجلا، شام میں، ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال موجود رہیں گے. کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے گا تو اللہ پاک کسی اور کو ان کی جگہ ابدال کے مقام پہ اپوائنٹ کر دے گا. یہ ابدال ایک روحانیت میں ایک مقام ہے. تو اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 ابدال ہر وقت ملک شام میں رہیں گے. یسقا بہم الغیث، ان کی برکت سے اللہ رب العزت لوگوں کو بارش عطا فرمائیں گے. ینتصر بہم علی الاعداء، ان کی برکت سے اللہ ان کو ان کے دشمنوں پر فتح عطا فرمائے گا. وَيُصْرَفْ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابِ، اور اللہ ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب ڈالتا رہے. اسی طرح تابعین میں سے حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا امسست النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدک، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے آقا علیہ السلام کے دست مبارک کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں میں نے چھوا ہے. فقبلها، تو ان حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا. اس ہاتھ نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا ہے، آپ نے اس کو بوسہ دیا. حضرت سہیب کہتے ہیں رأیت علیاً، میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا یقبل ید العباس برجلین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے، ان کے پاؤں بھی چوم رہے تھے برکت کی وجہ سے. اسی طرح امام مسلم ہم ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں امام مسلم کو، امام بخاری کا، اور قربان جائیں جب امام مسلم نے برکت حاصل کرنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر عرض کیا دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاساتذین و یا سید المحدثین و طبیب الحدیث فی علل، اے استاذ المحدثین اور استاذ الاساتذہ، اور اے تمام محدثین کے سردار، اور اے حدیث میں علل کے طبیب، ڈاکٹر اور ماہر، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے قدم چوم لوں.
ایک امام حدیث دوسرے امام حدیث کے قدم چوم رہا ہے یہ برکت کے لیے۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی خدمت کرنے والے امام بخاری ان کے قدم چوم رہے ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی۔ اسی طرح امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے فقیہ اور زاہد تھے ابو جعفر شریف حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں ان کے پاس جب فقہاء آتے اور لوگ ان کے پاس آتے تو ان کے ہاتھ کا اور ان کے سر کا بوسہ لیتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے۔ اسی طرح احناف کا موقف ہے، امام مالک کے ماننے والوں کا موقف ہے، شوافی کا ہے، حنابلہ کا ہے، وہ سارے کہتے ہیں کہ اگر کسی کا آپ ہاتھ چومتے ہیں تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، کسی کے عہدے اور منصب کی وجہ سے، تو یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر اس کے علم کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے چومتے ہیں تو یہ مستحب ہے، جائز عمل ہے، مستحب عمل ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا ہو، سومنات پر 17 حملے کرنے والے، مگر حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فتح نہیں مل رہی، آپ نے اپنا جبہ عطا فرمایا، اپنا پہنا ہوا جبہ ان کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اس کی برکت سے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ دشمن سے جنگ ہوئی اور اس جبے کی برکت اس کو سامنے رکھا، جنگ ہو رہی ہے اور سلطان محمود غزنوی اس قمیص جبے کو لے کر ایک کونے میں چلے گئے، اس کو سامنے رکھا اور دعا کی اللہ اس جبے اور اس کے صاحب جبہ، صاحب خرقہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کی، باری تعالیٰ دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اسی رات خواب میں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے محمود غزنوی، تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی، میرے خرقے کی قدر نہیں کی، اس کی پہچان نہیں کی تو نے۔ لو سألت اللہ فی تلک الساعۃ اسلام جمیع الکفار لاسلموا، اگر میرے جبے کو سامنے رکھ کر اس گھڑی تو یہ دعا کرتا کہ روئے زمین کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ میرے جبے کی برکت سے سارے کافروں کو مسلمان کر دیتا، یہ مقام تھا اس کا، مگر تو نے قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ہر ایک کو اس کی حیثیت، اس کے ظرف کے مطابق۔ اسی طرح 2-3 منٹ ہے، اس کو آخر میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب اولیاء اللہ کے قبور پر جاتے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس سے بڑا فیض ملتا ہے۔ امام شافعی وقت کے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر میں جاتے، حاضری دیتے اور فرماتے کہ میں امام ابو حنیفہ کی ذات سے برکت حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر پر زیارت کے لیے آتا ہوں۔ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، پھر ان کی قبر پہ آتا ہوں، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے حاجت پراری کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں ابھی اس مقام سے ہٹتا نہیں ہوں کہ اللہ میری حاجت کو پورا کر دے۔ کوئی عام آدمی نہیں ہے کوئی، ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا معاملہ ہے، نہیں، یہ اسلاف سے لے کر اوپر سے آج تک اسلاف کا معمول رہا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس کی قبر پہ آپ جا رہے ہیں وہ واقعی اللہ کا ولی، جس کی زندگی سے آپ اکتساب فیض کر رہے ہیں وہ اللہ کا مقبول بندہ ہونا چاہیے، ہر ایرے غیرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وقت کے بہت بڑے مشہور محدث ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی بہت بڑی کتاب لکھی ہے صحیح ابن حبان۔ وہ امام علی رضا بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر جانے کا اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے مزار کی
کئی بار زیارت کی ہے، اور وہاں جب اس شہر میں قیام کرتا طوس میں، تو وہاں پر مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام موسیٰ رضا کے مزار پر حاضری دے کر اللہ سے مشکل دور کرنے کی دعا کرتا، اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی اور مشکل دور ہو جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک بار نہیں، میں نے اس کو بار بار آزمایا ہے، بار بار آزمایا ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں حضور کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر کے حوالے سے ہے کہ جب وہاں قحط پڑ گیا اور لوگوں نے، امام ذہبی نے اور دیگر لوگوں نے لکھا، یہ سارے مستند چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز نہیں بیان کر رہا جس پہ کوئی شخص انگلی اٹھا سکے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس علاقے میں جب قحط پڑ گیا تو وہاں پر فرماتے ہیں ابو فتح نصر بن حسن السکتی فرماتے ہیں میں وقت کے سمرقند کے قاضی کے پاس گیا، ہم نے بار بار نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہیں ہوئی۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا قاضی صاحب میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اور لوگ آپ نکلیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دینی چاہیے اور وہاں جا کر آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں قاضی وقت نے میری رائے کو تسلیم کیا اور کہا یہ بات درست ہے۔ پھر وہ قاضی ان کے ساتھ لوگ نکلے اور امام بخاری کے مزار پہ حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر لوگ زاروں کے دار رونے لگے اور صاحب قبر سے شفاعت طلب کرنے لگے اللہ کے حضور، یا اللہ اس شخص کی شفاعت کے ساتھ ہمیں بارش عطا فرما۔ فرماتے ہیں جتنے لوگ سمرقند سے وہاں بخارا گئے تھے، اللہ نے اتنی زور سے بارش نازل فرمائی کہ وہاں پر کم و بیش وہ 7 دن تک رکے، اور اتنی شدید بارش تھی کہ اس بارش کی وجہ سے پلٹ کے سمرقند نہ آ سکتے تھے۔ اللہ نے امام بخاری کے مزار کی برکت سے انہیں بارش عطا فرمائی۔ لہذا قبور اولیاء اور صالحین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہوگا، وہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام، تابعین، علماء، اولیاء کے مزارات کی حاضری کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کی زندگی میں زیارت سے، جس کی زندگی میں اس کی زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی وفات کے بعد بھی اس کی قبر کی زیارت سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور لوگ اس سے فائدہ پاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ تمام اسلاف کا طریقہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے اور آج گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، لوگوں یہاں سے پہلا تعلق ہمارا قبر مصطفیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا حج کر کے قبر مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی فرمایا اس نے مجھ پر جفا کی۔ تو یہاں سے ہمارا پہلا ایمان کا تقاضا شروع ہوتا ہے، پھر صحابہ ہے، اولیاء ہے، صالحین ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ کوئی صاحب ایمان شخص اور کوئی جس کے اندر علمی دیانت ہے، علمی دیانتداری ہے، وہ اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتا کہ اولیاء و صالحین سے ظاہری حیات میں بھی فیض اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی قبور سے فیض اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس سے فیض لیں، شفاعت لیں، توسل لیں، برکت لیں، مگر حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے، اور دعا اللہ سے ہی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ صحیح عطا فرمائے۔ وما علینا الا